بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم مل کر ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب میں کہا، 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستانی مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قوم اور مسلح افواج یکجا کھڑی ہیں۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ نوجوان نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی نسل کو مایوسی اور ناامیدی سے بچائیں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کو آج دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے۔ اس ناسور سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد اور اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یوم پاکستان پر قوم کو بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ پاور ڈویژن کے امور پر اہم جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، جلد ہی سستی بجلی کے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج بنایا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کے نرخوں میں مزید ریلیف دیں گے۔ سولر بجلی پر حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، جنریشن کمپنیوں کے نجکاری کے حوالے سے قانونی اور دیگر امور جلد طے کیے جائیں گے۔ سولر پالیسی کے حوالے سے عوام کو ابہام دور کیا جائے۔ دہشت گردی کو قومی یکجہتی کی طاقت سے شکست دیں گے۔ اقوام متحدہ میں نامزد مستقل مندوب عاصم افتخار کا نیو یارک میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم پاکستان پر بھی دفاع وطن کا اہم فریضہ سر انجام دیا۔ ISPR کے مطابق افغان سرحد سے در اندازی کرنے والے 16 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع غلام خان قلعے میں خوارج کی نقل و حرکت پکڑی۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گرد خوارج کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے، پاکستان عبوری افغان حکومت سے بارڈر مینجمنٹ کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں کو روکے گی۔ سکھوں کا بھارت سے علیحدگی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں خالصتان ریفرنڈم مکمل۔ بھارت سے آزادی کے لیے 35,000 سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اگلا خالصتان ریفرنڈم 17 اگست کو واشنگٹن DC میں کرانے کا اعلان۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ نے کہا کہ بھارت کو واضح پیغام ہے کہ سکھ بھارت کے زیر تسلط نہیں رہنا چاہتے۔ بھارت کی گولیوں کا جواب ووٹوں سے دیں گے۔ اسرائیل کا غزہ کے ناصر اسپتال پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل جام حق۔ اسرائیل نے حماس کے سینئر اہلکار البرا دوئل اور ان کے اہلیہ کو بھی خیمے میں نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 46 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 50,021 ہو گئی، 1,13,274 زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 13 یہودی بستیوں کی آزادانہ حیثیت کی منظوری دے دی۔ حماس اور فلسطینی وزارت خارجہ کی اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدام کی مذمت۔ اقوام متحدہ نے بھی فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی توسیع کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا دور مکمل۔ یوکرینی وزیر دفاع رستم امروف کہتے ہیں کہ مذاکرات نتیجہ خیز رہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جزوی جنگ بندی کی تجویز پر بات چیت ہوئی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اتحادی روس پر حملے بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ سعودی عرب میں یوکرین اور روس کے درمیان وفد کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف بولے، امریکہ یوکرین سے امن مذاکرات میں حقیقی پیش رفت کا خواہاں ہے۔ روسی صدر امن چاہتے ہیں، مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترکیہ میں اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی کے پرائمری انتخابات، 1.5 کروڑ افراد نے ووٹ کاسٹ کیا۔ 1,32,00,000 سے زائد ووٹ معزول میئر امام اوغلو کی حمایت میں پڑے۔ انتخابات کا مقصد معزول
میئر امام اوغلو کو اگلے صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار نامزد کرنا ہے۔ دوسری جانب امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف ترکیہ بھر میں 5ویں روز بھی احتجاج، پولیس کا مظاہرین پر کالی مرچ، گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ کینیڈا کے نومنتخب وزیر اعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ مارک کارنی کا 28 اپریل کو قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان۔ کینیڈا میں شیڈول کے مطابق انتخابات 20 اکتوبر کو ہونے تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ان کے ساتھی کینیڈا سے مضبوط اور مثبت مینڈیٹ چاہتے ہیں۔ کینیڈا کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ امریکہ سے تجارتی جنگ سب سے اہم خطرات میں سے ایک ہے۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک پاکستانی قوم یکجان۔ یوم پاکستان پر ملک کا کونا کونا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایوان صدر میں مسلح افواج کی یوم پاکستان پر شاندار پریڈ۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری بگی میں بیٹھ کر آئے۔ تینوں افواج کے چاق و چوبند دستوں نے صدر کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کی شرکت، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں سمیت نامور شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد آئی۔ یوم پاکستان پریڈ میں پاک فضائیہ کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، F-16 JF-17 تھنڈر نے فارمیشن بنا کر پوری قوم کو سلام پیش کیا۔ آرمی میوزک اسکول کی طرف سے خوبصورت دھنوں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاک فوج کے 762 افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق 2 افسران کو ستارہ بصارت، 227 کو تمغہ بصارت، 82 کو امتیازی اسناد سے نوازا گیا، 185 آرمی چیف تعریفی کارڈ، 23 کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا، 112 کو ستارہ امتیاز ملٹری، 133 کو تمغہ امتیاز ملٹری دیے گئے۔ ستارہ بصارت حاصل کرنے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل محمد عملی شوکت شہید، سپاہی سبحان مجید بلوچ کو بھی ستارہ بصارت سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید، لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شہید کو بھی ستارہ بصارت عطا کیا گیا۔ پاکستان کے قومی دن پر برج خلیفہ بھی سبز رنگ میں رنگ گیا۔ شاندار نظارہ دیکھنے پاکستانی اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ دنیا کے کئی ممالک میں یوم پاکستان کی شاندار تقریبات۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ملائیشیا سبز ہلالی پرچموں کے رنگ میں رنگ گئے۔ نئی دہلی اور ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں سبز ہلالی پرچم لہرا گیا۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں ایئر ایمبولنس کا آغاز۔ مسجد الحرام کی تیسری منزل کے نئے ہیلی پیڈ پر ایئر ایمبولنس کی کامیاب ہنگامی لینڈنگ۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر متعلقہ اداروں نے آزمائشی عمل کی نگرانی کی۔ اقدام کا مقصد زائرین کو فوری طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل ختم کرنے کا خواہاں۔ مشیر قومی سلامتی وائٹ ہاؤس مائک والٹنس نے کہا ایران کو جوہری پروگرام اس طرح ترک کرنا ہوگا جسے پوری دنیا دیکھ سکے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں ہر چیز کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو اشارہ دیا ہے معاملے کو سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ اسرائیل کا غزہ کے ناصر اسپتال پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل جاں بحق۔ اسرائیل نے حماس کے سینئر اہلکار البردبائیل اور ان کی اہلیہ کو بھی خیمے میں نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 46 افراد جام شہادت نوش کر چکے۔ دوسری جانب اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 13 یہودی بستیوں کی آزادانہ حیثیت کی منظوری دے دی۔ اقوام متحدہ نے بھی فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی توسیع غیر قانونی قرار دے دی۔